الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کو جہاں بیان فرمایا، اسی مقام پر اللہ کریم نے اس امت کے منصب کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا تعین بھی فرما دیا۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے فضیلت والی امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، جو اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے والا ایک رشتہ اور تعلق قائم ہے، تو اس تعلق کا اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف اور پریشانی میں اس کے ساتھ مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں بھی رہنمائی ایک اور مقام پر کی گئی، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون نہ کرو، دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی سلسلہ میں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اس تعلق کو کیسے نبھانا چاہیے، اور اس اسلام کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے دیگر ذمہ داریاں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے مقرر کی ہیں، ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان کو پریشانی کا وقت دیکھنا پڑ رہا ہو، مصیبت سے گزر رہا ہو ایک مسلمان، دوسرا مسلمان جسے معلوم ہو اس کے متعلق، اس کے حالات کے متعلق، تو پریشانی کے تکلیف کے اس مرحلہ میں اس کے لیے معاون اور مددگار بن کر کھڑے ہونا یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو حاجت روائی کرنے والا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ فرمایا جو شخص
کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور فرما دے گا۔ اب دنیا ایک عارضی ہے، دنیا کا یہ نظام یہ چل رہا ہے، جب تک رب چاہے گا پھر رب کا حکم ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کا جو جہان ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ جہان جو تھوڑے وقت کے لیے ہے، زندگی کا جب کوئی نہیں پتا، اس جہان کے ختم ہو جانے کا بھی نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھوڑے وقت میں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تنگی اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو وہ جو نہ ختم ہونے والا وقت ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اللہ رب العزت اس اخروی زندگی کی مشکلات میں سے اس مسلمان کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ ایک اور جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر ہمارے معاشرے کا امن بھی پنہاں ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہونے سے بچ سکتی ہے۔ فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے گا۔ کسی کا عیب دیکھ لیا، کسی کی غلطی دیکھ لی، کسی کی کمزوری سے آگاہ ہو گیا ایک شخص، اب اسے پبلک نہ کرے، لوگوں میں پھیلائے نہیں، اور لوگوں کے درمیان اس کو بلیک میل بھی نہ کرے، اس کی اس کمزوری اور اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس بندے کو رسوا ہونے سے بچا لے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ آج یہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے نامہ اعمال کو چھپا دے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا دنیا کی مشکل کو حل کرنا آخرت کی مشکلات کو آسان کرنا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مدد کے اعتبار سے اس کے ساتھ تعاون کرنا، آخرت میں اللہ رب العزت کی مہربانی اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس نے دنیا میں ایک انسان کو معاشرے کے اندر رسوا ہونے سے محفوظ رکھا، قیامت کے دن اللہ پوری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اب بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دل کے اندر ایمان کا نور موجود ہو، اسلام سے وابستگی ہو، کلمہ طیبہ کسی شخص نے پڑھا ہے، اور اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ جو کوئی اس کے پاس مشکلات کے حل کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا سامنے والے کی مشکل کو کم کر سکتے ہیں تو یہ کم کرتے ہیں، اور لوگ ان کی طرف دوڑ کر آتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات میں آسانی ان کی طرف سے ضرور ملے گی، ہماری ضرورت ان کی طرف سے پوری ہوتی نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب مخلوق کی حاجت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ المسلم حتی یتمھا لہ اذلہ اللہ ب5000۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلہ میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے، اللہ رب العزت اس پر 5000 اور ایک روایت میں ہے کہ ب75,000 ملک کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ اللہ ایسے مشکل دور کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی شخص آیا آپ کے پاس، آپ کو جو اس نے کام بتایا آپ کے بس میں ہے، اختیار میں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چل پڑے، جہاں تک اس کے ساتھ جانا تھا اس کی مشکل کو دور کر دیا اور اس کا کام کر کے دے دیا، وہ بندہ خوش ہو گیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یہ جو معاون بنا، اس کا مددگار بنا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، جہاں تک جا کر اس کی پریشانی کو دور کیا جانا ممکن تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 5000 فرشتے یا 75,000 فرشتے اس پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی وہ رب کی طرف سے رحمتوں کی چھاؤں میں آ گیا، سائے میں آ گیا۔ اور فرمایا کہ وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک، اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، 5000 ہیں یا 75,000 ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صبح کے وقت کوئی مشکل آسان کی تو شام تک اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، شام کے وقت کسی کی مشکل آسان کی تو اگلی صبح تک فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن دیا، اور یہ فرشتے اترتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو کسی کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ فرمایا کہ دن ہو تو رات ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، رات ہو تو دن ہونے تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ إِن كَانَ صَبَاحًا حَتَّى يُمْسِيَ وَإِن كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَلَا يَضَعُ قَدَمًا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً۔ فرمایا یہ جو مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، تو جتنا قدم یہ چل کر جاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دیگر فرائض جو اس کے ذمے ہیں ان کو بھی کرتا ہے، ان کا اجر و ثواب جو اللہ کی طرف سے عطا ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب ایک مسلمان، ایک اس امت کے لیے تو یہ بھی اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائے تو اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی کسی نقصان دینے والی چیز کو، پتھر کو، کانٹے کو ہٹا دے، سائڈ پہ کر دے کہ گزرنے والے لوگوں کے لیے کوئی پریشانی اور مشکل نہ ہو، تو اللہ رب العزت اسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، کتنے سارے انعامات اس کے لیے آ گئے کہ 5000 یا 75,000 فرشتے اس کی طرف آتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت اس نے نیکی کی کسی کے ساتھ تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہے، صبح کے وقت نیکی کی تو رات تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر اللہ اسے نیکی بھی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اس کا ایک گناہ بھی معاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی عزت اور اس کی وقار ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ہر کام کے اندر برکت رکھی ہے۔ اپنے لیے کام کرے تب بھی اجر ملتا ہے، دوسرے کے لیے کام کرے تو اللہ رب العزت تب بھی اس مسلمان کو اجر و جزا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اگر کسی کی مشکل آسان کرنے میں ہمارا ایک اچھا بول، ہماری ایک اچھی بات، اچھی گفتگو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک محبت پیدا کر سکتی ہے، اس کو اطمینان اور سکون مل سکتا ہے۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو وقت دیتے ہیں کہ وہ آپ سے اپنا وہ دکھڑا اور اپنی پریشانی وہ شیئر کر لے، ضرورت پوری کرنا نہ کرنا آپ کے بس میں ہے یا نہیں، لیکن اس کے بعد کو تسلی سے جو سن لیا اور اس کے دل کو اطمینان مل گیا کہ کوئی تو ہے میری بات سننے والا، تو اس پر بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر و جزا یقینی طور پر ملتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مدد، محبت اور اخوت سے پیش آتے رہنے کی سچی توفیق مولا کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔